بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحابہ یا سیدی یا خاتم النبیین۔ محترم دوستو، ابھی ہم اپنے فیس بک کے گروپ مرزا جونیئر کی چھترول نام کے اندر حاضر ہیں، اور یہاں پر ایک ویڈیو مجھے نظر آئی ہے۔ یہ اسامہ ریاض صاحب نے یہ ویڈیو لگائی ہے۔ آئیے اس ویڈیو کو سن لیں، اور اس ویڈیو کو سن کے ہم اس کے اوپر پھر اپنا تبصرہ کرتے ہیں۔ انتہائی توجہ کے ساتھ سنیے گا، آپ کے علم میں بہت اضافہ ہوگا۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے کہا، کہاں خطا کھائی ہے جس سے آپ نے اس نے اپنے آپ کو ذلی نبی کا دعویٰ کیا ہو۔ دیکھیں جی، اس کے اوپر غامدی صاحب نے کافی ورکنگ کی ہے۔ آپ پہلی بات تو یہ ہے کہ سوال جو ہوا تھا، سوال کے بعد ہونا تو یہی چاہیے تھا، انصاف کا تقاضا تو یہی ہے کہ فوری طور پہ جواب دیا جاتا کہ مرزا غلام قادیانی نے اپنی کس کتاب کے کس صفحے کے اوپر نبوت کا دعویٰ کیا ہے، ذلی کا، بروزی کا، حقیقی کا، جون سا بھی ہے وہ بتا دیا جاتا۔ اچھا، انہوں نے وہ اس کو جو ہے نا وہ کھا پی گئے ہیں، اگنور کر دیا ہے، اور اس کا جواب بالکل نہیں دیا، بلکہ اپنی بات کیا جی میرا وہ دعویٰ ہے جو کہ جوید غامدی صاحب کا ہے۔ اور جوید غامدی صاحب کا جو نرم گوشہ ہے قادیانی مرزائیوں کے لائق، تو وہ ساری دنیا کے سامنے ہے۔ وہ تو ان کو مسلمان تسلیم کرتے ہیں، مسلمانوں کا ایک فرقہ تسلیم کرتے ہیں، اور ان کی بہت سی ویڈیوز ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک صوفی آدمی تھے، یعنی مرزا قادیانی، اور بس ان سے کوئی خطا ہو گئی ہے اور وہ بھی مسلمان ہیں۔ اس قسم کے وہ دعویٰ جات ہیں ان کے جوید غامدی صاحب کے، تو اس کے اوپر بھی ہم اپنی تفصیلی ویڈیوز اپنے چینل پہ ریکارڈ کروا چکے ہیں۔ اب انجینئر مرزا صاحب کا نالج اس لحاظ سے بہت کمزور ہے، ان کی سٹڈی نہیں ہے ختم نبوت کے اوپر اور مرزا قادیانی کی کتابوں کے اوپر۔ اگر انہوں نے سٹڈی کی ہوتی تو ان کو پتا ہوتا کہ مرزا غلام قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہوا ہے۔ یہاں پر میں چند حوالے دے کے آگے پھر ویڈیو آپ کو سناتا ہوں۔ روحانی خزائن جلد نمبر 18 صفحہ 206، ایک غلطی کا ازالہ۔ یہ پورے کا پورا رسالہ ہی اسی چیز پہ لکھا گیا ہے کہ مرزا غلام قادیانی وہ کہتا ہے کہ میں نبی ہوں، میں رسول ہوں، اور جو مجھے نبی اور رسول نہیں تسلیم کرتا وہ جو ہے نا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا، وہ کافر ہو گیا، مرتد ہو گیا، وغیرہ وغیرہ۔ تو بہرحال یہ پورا رسالہ پڑھ لیجئے تو واضح طور پہ یہ پورا رسالہ جو ہے نا اسی چیز پہ لکھا گیا کہ مرزا قادیانی کہتا ہے کہ میں نبی اور رسول ہوں۔ آئیے ایک اور حوالہ دے دوں، یہ روحانی خزائن جلد نمبر 17 صفحہ 435 ہے، 40 نمبر 4۔ مرزا غلام قادیانی اس صفحے کے اندر کہتا ہے کہ میں صاحب شریعت نبی ہوں، میں ایک نئی شریعت لے کے آیا ہوں۔ وہ کہتا ہے، وہ یہ عبارت ہائی لائٹ آپ کے سامنے پڑھ لیں۔ اب یہ دیکھیں، ماں سوا اس کے یہ بھی تو سمجھو کہ شریعت کیا چیز ہے۔ اب شریعت کی وہ تعریف کر رہا ہے کہ شریعت کس کو کہتی ہیں۔ کہتے ہیں جس نے اپنی وحی کے ذریعے سے چند امر اور نہیں بیان کیے اور اپنی امت کے لیے ایک قانون مقرر کیا، وہی صاحب شریعت ہے۔ صاحب شریعت اس انسان کو کہتے ہیں کہ جس کے اوپر ایسی وحی نازل ہو کہ جس وحی کے اندر امر بھی ہو اور نہیں بھی، تو ایسے شخص کو صاحب شریعت کہتے ہیں۔ یہ مرزا غلام قادیانی نے تعریف کی ہے۔ پس وہ اپنے بارے میں پھر کہتا ہے کہ پس اس تعریف کی روح سے بھی ہمارے مخالف ملزم ہیں، کیونکہ میری وحی میں امر بھی ہے اور نہیں بھی۔ وہ دیکھیں واضح طور پہ وہ کہتا ہے کہ میرے اوپر جو وحی نازل ہوتی ہے اس کے اندر امر بھی ہوتا ہے اور نہیں بھی ہوتی ہے، اور جب میری وحی کے اندر امر بھی ہے اور نہیں بھی ہے تو میں صاحب شریعت نبی ہوں۔ یہ اس کا اگلا صفحہ ہے، اس کو بھی آپ ایک نظر دیکھ لیں۔ اور ایک اور حوالہ جو کہ انہوں نے لاہوری گروپ کے بارے میں کیا ہے، وہ بھی حوالہ یہاں پہ دیکھ لیں۔ لاہوری گروپ بھی مرزا قادیانی کو صاحب شریعت نبی اور رسول مانتے ہیں، اور یہ اخبار پیغام صلح لاہور ہے۔
7 ستمبر ہے اور 1913 کا یہ شمارہ ہے اور یہ آپ کے سامنے ہے. اور کیا لکھتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ ہمارا ایمان ہے کہ حضرت مسیح موعود و مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام یعنی مرزا قادیانی اللہ تعالیٰ کے سچے رسول تھے اور اس زمانے کی ہدایت کے لیے دنیا میں نازل ہوئے اور آج آپ کی مطابقت میں ہی دنیا کی نجات ہے اور ہم اس امر کا اظہار ہر میدان میں کرتے ہیں. اور اگلے صفحے کے اوپر بھی وہ لکھتا ہے ایک غلط فہمی کا ازالہ. ہم حضرت مسیح موعود و مہدی موعود کو اس زمانے کا نبی رسول اور نجات دہندہ مانتے ہیں. تو یہ لاہوری گروپ کا یہ رسالہ ہے، اخبار ہے. تو یہ مرزا جونیئر صاحب نے یہ بہت بڑا دھوکہ دیا ہے کہ نہیں جی یہ جو لاہوری گروپ ہے وہ مرزا قادیانی کو مجدد مانتے ہیں، وہ نبی نہیں مانتے. آئیے جی ویڈیو آگے سن لیں، اس کے اوپر پھر تبصرہ کرتے ہیں. یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھ لیں. ان کا بھی موقف یہی ہے کہ اس سے کوئی صحیح سند سے ثابت نہیں ہے کہ اس نے خود کہیں پہ دعوے نبوت کیا ہو. اس نے جو ہے وہ اشارے ایسے ضرور دیے. اچھا یہاں یہ جو لفظ انہوں نے بولا نا صحیح سند سے ثابت نہیں ہے، یہ دیکھیں یہ وہی قادیانیوں والی زبان بول رہے ہیں. حالانکہ سند کا صحیح ہونا یا ضعیف ہونا یہ حدیث پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کے ساتھ خاص ہے. مرزائیوں کی جو باتیں ہیں، مرزا قادیانی کی جو باتیں ہیں، اس کو یہ جو نا وہ صحیح سند بنا کے پیش کر رہے ہیں کہ یہ صحیح سند سے کوئی ثابت نہیں ہے. استغفر اللہ استغفر اللہ. آگے سنیں. مسیح موعود ہونے کا دعویٰ، امام مہدی ہونے کا، یہ سارے دعوے کیے ہیں. اور ایک ان کا گروہ بھی لاہوری گروپ ایسا ہے جو ان کو مجدد مانتا ہے اور امتی نبی نہیں مانتا. یہ دیکھیں یہ جھوٹ ہم نے ابھی پکڑ کے آپ کو بتا دیا. یہ دیکھیں جی یہ لاہوری گروپ کا یہ رسالہ ہم نے آپ کو دکھا دیا. یہ کتنا بڑا جھوٹ بول رہے ہیں مرزا جونیئر صاحب کہ وہ جی مجدد مانتے ہیں، نبی رسول نہیں مانتے. حالانکہ لاہوری گروپ بھی مرزا قادیانی کو اپنا نبی اور رسول مانتے ہیں. اس سے کوئی صحیح سند سے ثابت نہیں ہے کہ اس نے خود کہیں پہ دعوے نبوت کیا ہو. اس نے جو ہے وہ اشارے ایسے ضرور دیے. پلس مسیح موعود ہونے کا دعویٰ، امام مہدی ہونے کا، یہ سارے دعوے کیے ہیں. اور ایک ان کا گروہ بھی لاہوری گروپ ایسا ہے جو ان کو مجدد مانتا ہے اور امتی نبی نہیں مانتا. بہرحال میرا موقف کیا ہے وہ یوٹیوب پہ آپ جا کے لکھیں قادیانی فرقہ کو دعوت اصلاح. میں ان کو اسلام جی یہ جو انہوں نے دعوت اصلاح نام کی جو ویڈیو بنائی ہے اس کے اندر بھی یہ ساری باتیں وہی ہیں جو ابھی یہ کر رہے ہیں. اور یوں سمجھ لیں کہ جو ہم یہ جواب دے رہے ہیں ان کی اس ویڈیو کا بھی جواب ہے. سے اہل سنت سے ٹوٹا ہوا ایک فرقہ مانتا ہوں جنہوں نے اس بڑے لیول کا جی اہل سنت سے ٹوٹا ہوا یہ فرقہ نہیں ہے. یہ میں نے پہلے اپنی ویڈیوز کے اندر بتا دیا اور ثبوت یہ ہے کہ اہل سنت سے یہ ٹوٹے ہوئے نہیں ہیں. اور 1974 کی اسمبلی کے اندر بھی یہی فیصلہ ہوا تھا کہ ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں، یہ مسلمانوں کا کوئی فرقہ نہیں ہے، یہ مکتب فکر نہیں ہے. اور یہ انجینئر صاحب بار بار ان کو گھسیٹ کے مسلمانوں کا ایک فرقہ ثابت کر رہے ہیں. دال میں کچھ کالا ہے مرزا جونیئر صاحب، کوئی دال میں کچھ کالا ہے کہ بار بار آپ اپنی تقریر کے اندر اپنے لیکچر کے اندر مرزائیوں کو مسلمانوں کا ایک فرقہ اور گروہ جناب وہ منوانے کے اوپر مصر ہیں. معاف کیا کہ ان کی تکفیر کرنا ہماری مجبوری بن گئی کیونکہ انہوں نے اس اختلاف کی بنیاد پہ ہمیں کافر ڈکلیئر کر دیا. اچھا تو وہ آپ کو کافر نہ کہتے تو وہ مرزا قادیانی کافر نہیں تھا؟ وہ مرزا قادیانی نے جب اعلان نبوت کیا تھا وہ اسی وقت کافر ہو گیا تھا. وہ کسی کو کافر کہتا یا نہ کہتا وہ خود کافر ہو گیا تھا. تو یہ انہوں نے ایک ڈرامہ رچایا ہے بہت بڑا جی، انہوں نے مجھے کافر کہا تو اس لیے میں ان کو کافر کہتا ہوں. انہوں نے کہا جو غلام احمد قادیانی کو نبی نہیں مانتا ہم اسے کافر سمجھتے ہیں، تو جو ہمیں کافر کہہ رہا ہے پھر ہم حق رکھتے ہیں کہ ہم اسے کافر کہیں. اور میں نے کئی دفعہ یہ گولڈن کوڈ اپنا بیان کیا ہے لوگوں کے سامنے کہ اگر قادیانی ہمیں کافر کہنا چھوڑ دیں تو ہم ان کو کافر نہیں کہیں گے. ہاں وہی بات ہوگی نا
کہ بس مرزائیوں کو کسی طریقے سے بچانا ہے، قادیانیوں کو بچانا ہے۔ یہ جو گولڈن کوٹ ہے نا، یہ وہی ہے کہ قادیانیت کی تبلیغ کو آپ فروغ دے رہے ہیں انجینئر مرزا صاحب۔ آپ قادیانی مرزائیوں کے آپ نظام کو لے کے آگے چل رہے ہیں۔ لو جی مجھے یہ کوٹ دے رہا ہوں، گولڈن کوٹ ہے یہ میرا، اور تمہارے گولڈن کوٹ کو کون اہمیت دیتا ہے؟ تم ہو کیا؟ کون آپ کے گولڈن کوٹ کو لے گا؟ ہاں جی، آپ ڈائریکٹ چیلنج کر رہے ہیں وہ 1974 کی اسمبلی کو، اور اراکین اسمبلی کو آپ چیلنج کر رہے ہیں۔ وہ بیوقوف تو نہیں تھے نا جنہوں نے فیصلہ دیا تھا کہ قادیانی مرزائیوں کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ آج آپ اٹھ کے جناب اپنا ایک گولڈن کوٹ دے رہے ہیں۔ لیکن یہ کبھی نہیں ہوگا، کیونکہ اگر وہ ہمیں کافر نہیں کہتے تو اس کا مطلب ہے کہ جس شخص کو وہ نبی مان رہے ہیں وہ نبی نہیں۔ بہرحال جی اتنا ہی کافی ہے، یہ ان کی ویڈیو آپ نے سن لی، جو انہوں نے کہنا تھا کہہ دیا۔ اللہ مان والا فیض، فتنے کا دور ہے، اللہ پاک فتنوں سے محفوظ رکھے، اور علماء کے ساتھ رہیں جی۔ اور ہمارے اس گروپ کے اندر جناب انجینئر صاحب کے ایک ایک اعتراض کا مفصل جواب، تحقیقی جواب موجود ہے۔ ہمارے اس گروپ کو لازمی جوائن کیجئے، اور ہمارے اس یوٹیوب کے چینل ختم نبوت ٹائمز کو بھی آپ سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کے بٹن پر کلک کر لیں تاکہ کوئی نئی ویڈیو آئے تو آپ تک پہنچ جائے۔ دعا کو رہیے گا جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔